پیر پٹواری۔ میں ایک شخص کی کہانی سنا رہا تھا جو لاپتہ ہو گیا تھا۔ مجھ کو جو معلومات مہاراج کے بارے میں ملیں وہ 2 دن ملتی رہیں اور میں ان پہ غور کرتا رہا۔ میرے دماغ میں جو شبہ آتا تھا وہ مہاراج کے دشمن خاندان کے 2 آدمیوں پر تھا۔ ہر وہ مخبر جو میرے پاس آیا اس نے ان 2 اشخاص کا نام ضرور لیا اور کہا کہ یہ دونوں ٹھیک اشخاص نہیں ہیں۔ مجھ کو یہ بھی بتایا کہ ان دونوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ مہاراج کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ نمبردار اور پٹواری کی بابت سب نے بتایا کہ ان دونوں اشخاص کے حمایتی ہیں۔ مہاراج مہاجر ضرور تھا لیکن غریب آدمی نہیں تھا۔ اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا۔ دونوں بھائی محنتی تھے۔ زمین بھی زرخیز تھی۔ ان کی فصل خاص طور پر گندم اور کماد منڈی میں جاتی تھی۔ ایک مقامی گھرانے کے ساتھ مہاراج کے گھرانے کا تعلق ایسا گہرا ہو گیا تھا جیسے آپس میں رشتہ دار ہوں۔ مجھ کو گاؤں کے ایک معزز آدمی نے یہ بات بتائی تھی۔ دونوں گھرانوں کی مستورات ایک دوسرے کے گھر جاتی تھیں۔ دونوں طرف کے مردوں کا بھی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ مقامی گھرانے میں ایک لڑکی نوجوان تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ وہ آمو کہلاتی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 21-22 سال تھی۔ مجھ کو بتایا گیا کہ آمنہ اور مہاراج ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ مہاراج نے آمنہ کا رشتہ مانگا تھا۔ آمنہ کے والدین راضی ہو گئے تھے لیکن دوسرے رشتہ داروں نے دباؤ ڈالا کہ لڑکی غیر ذات میں نہ دی جائے۔ آمنہ کے والدین مجبور ہو گئے اور مہاراج کو جواب دے دیا۔ مہاراج کو جواب مل گیا۔ رشتہ داروں نے دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ مہاراج مہاجر ہے۔ جب میرے کان میں ذات کی بات پہنچی تو میں نے مہاراج کی ذات پوچھی۔ پتہ لگا کہ یہ مہاراج میو ہے۔ میو کو میواتی بھی کہتے ہیں۔ میو بہت بڑی تعداد میں رہتک، حصار، کرنال وغیرہ کے علاقوں میں کے باشندے تھے۔ یہ جنگجو اور دلیر لوگ تھے۔ آپس میں قتل کی وارداتوں کا بازار گرم رکھتے تھے۔ بوقت ضرورت قانون اپنے ہاتھ میں بھی لے لیتے تھے۔ ملک تقسیم ہوا تو میو ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے۔ ان کو سرحد کے ساتھ ساتھ گاؤں میں آباد کیا گیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی ہندوستان نے حملہ کیا تو میو لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ ان میں سے کچھ میو خاندان پنجاب کے مختلف دیہاتی علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ مہاراج اپنے خاندان کے ساتھ اس علاقے میں آ کے آباد ہو گیا تھا۔ میں نے جب سنا کہ مہاراج میو ہے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں اتنا دلیر ہے۔ یہ دلیری اس کی فطرت میں شامل تھی۔ آمنہ کی منگنی اپنی برادری کے ایک آدمی سے ہو گئی۔ یہ منگنی تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ ابھی شادی کی تاریخ مقرر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے منگنی کی خبر سننے والے سے یہ پوچھ گچھ شروع کر دی۔ مہاراج کو رشتے سے انکار ہوا تو اس نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی یا اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی یا اس سے کوئی ایسی دھمکی دی ہوگی کہ لڑکی کے رشتہ داروں نے اسے غائب ہی کرا دیا۔ میرے سوالوں کا مجھ کو یہ جواب ملا کہ مہاراج کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اگر درپردہ ہوئی تو یہ معلوم نہیں۔ اگر آمنہ اور مہاراج کا چوری چوری ملنا جلنا تو نہیں تھا؟ میں نے مخبر سے پوچھا۔ ایسی بات کبھی نہیں سنی، مخبر نے جواب دیا۔ لیکن یہ بات پتھر پہ لکیر ہے کہ آمنہ مہاراج کو دل سے پسند کرتی تھی۔ آمنہ کا چال چلن کیسا تھا؟ بالکل صاف، مخبر نے جواب دیا۔ شریف اور عزت دار گھر کی لڑکی ہے اور گھر کی عزت کا خیال رکھتی ہے۔ میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ مہاراج کو رشتے سے جواب ملے 1 مہینے سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے اور 1 مہینہ منگنی کو ہو گیا ہے۔ اگر مہاراج نے کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی تو گرما گرمی میں ہی کر دیتا، 1 مہینہ انتظار نہ کرتا۔ پھر مجھ کو یہ سوچ بھی آئی کہ اس نے لڑکی کو ورگلایا ہوگا کہ چلو گھر سے بھاگ چلتے ہیں۔ اس کی اطلاع لڑکی کے وارثوں کو ہوئی ہوگی۔ انہوں نے مہاراج کو لاپتہ کر دیا، اس کو قتل کر دیا ہوگا۔ یہ بات میں نے مخبر سے پوچھی۔ آمنہ کا باپ اور اس کا بھائی ایسے نہیں، مخبر نے جواب دیا۔ اس کے 2-3 رشتہ دار بڑے سخت آدمی ہیں۔ میں نے ان حالات کو بھی ذہن میں رکھ لیا اور سوچا کہ مہاراج 3-4 دنوں تک خود ہی واپس نہ آیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ قتل ہو گیا۔ یہ خیال بھی آیا کہ آمنہ کا رشتہ نہ ملنے اور اس کی منگنی کسی اور کے ساتھ ہو جانے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر مہاراج گاؤں سے بھاگ گیا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا فوراً کیوں نہ بھاگ گیا؟ اس نے 1 مہینہ کیوں انتظار کیا؟ 1 دن اور گزر گیا۔ میں نے اس خاندان کے 3 آدمی بلائے ہوئے تھے۔
جن کے ساتھ مراج کے خاندان کی دشمنی تھی۔ ان تینوں کی مجھ کو جو رپورٹیں ملی تھیں وہ ان تینوں کے خلاف جاتی تھیں۔ میں نے تینوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ میں تم کو موقع دیتا ہوں، میں نے ان کو کہا، اگر مراج کو تم نے غائب کیا ہے تو اس کو حاضر کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ اگر میں نے اپنی کوشش سے اس کو برآمد کر لیا تو پھر دیکھنا تم 5 سال سے پہلے کس طرح جیل سے نکلتے ہو۔ تینوں نے پرزور انکار کیا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اس کو کہا کہ ان تینوں کو الگ الگ رکھے، الگ الگ بیٹھ کے سوچو۔ میں نے ان تینوں کو کہا، چاہے رات ہو جائے، وہ رات گزر جائے، میں پرواہ نہیں کروں گا، ادھر ہی بیٹھے رہو، روٹی پانی ملے گا، مجھ کو ٹھیک جواب چاہیے۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو لے گیا۔ شکریہ۔